یہ جو وار ابھی ہوئی ہے، جو ابھی سٹل ابھی کسی طور کے اوپر سیز فائز کی شکل میں چل رہی ہے، یہ وار بیسیکلی طور کے اوپر آپ کسی بھی کنٹری وار کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے اس کو. ٹھیک ہے، مطلب یہ وار جو ہے آپ یہ گلوبلی آپ اس کو نہیں، گلوبلی بھی نہیں آپ اس کو نہیں کر سکتے. یہ وار جو ہے ٹوٹلی طور کے اوپر ڈکلیئرڈ وار تھی، جس میں بنیامین نیتن یاہو جو ہے اس شخص نے برملا اس کو بڑی دفعہ بول دیا کہ یہ ہماری مذہبی جنگ ہے اور یہ ہماری کوئی پولیٹیکلی جو اور چیز جنگ نہیں ہے. وہ کہا اس نے، اور ایون دعائیں کرائی گئی، ٹرمپ نے بھی کروائی. اور ٹرمپ نے کوئی ایز اے اینجل اور ایز اے اپنے آپ کو جو ہے مسیحا شو کر کے اس کی پکچر بھی اپنی ریپرزینٹ کر دی. تو یہ بیسکلی طور کے اوپر ایک وہ مذہبی نظریاتی جنگ ہے جو کہ مسلمانوں کے خلاف سٹارٹ ہوئی ہے. تو یہ یہودی اور جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ آپس میں دوست ہو سکتے ہیں اور تمہارے دشمن رہیں گے، یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے. تو یہ جنگ جو ہے یہ ابتدا ہے، صرف یہ ابتدا ہے مسلمانوں کے خلاف. اس کو آپ اس کانسیپٹ سے دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گا. اور اگر آپ یہ کہیں کہ اسرائیل میں کسی بھی طور کے پر کوئی نیا لیڈر آ جائے تو ان کا نظریہ بدل جائے، وہ نظریہ ان کا چینج نہیں ہوگا. کیونکہ جو اسرائیل کا نظریہ جہاں پہ وہاں پہ یہودی رہ رہے ہیں، یہ وہ یہودی والا نظریہ نہیں ہے جو کہ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں. ان کا اسرائیل اسٹیٹ کا جو نظریہ ہے وہ زائنسٹ والا نظریہ ہے، زائنزم والا نظریہ ہے. اور ان کے ربیز کا جو نظریہ ہے وہی مائنڈ سیٹ آپ کو آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا، ان کی طرف سے کم نہیں ہوگا. اور وہی چیز آپ کو قرب قیامت کی نشانیوں کی طرف لے کے جائے گی. یعنی وہ تباہی کی طرف جاتے رہیں گے، وہ جاتے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے گراؤنڈز کلیئر کرنی ہے اپنے دجالی مسیحا جو کہ لوسیفر کی فارم میں ہے اور وہ ہونا بال کی فارم میں ہے. وہ تو ہونا ہے، وہ ایک اٹل حقیقت ہے اور وہ ہونا ہے. ان کی طرف سے تو نہیں ہوگا. قرآن نے فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکشنز دے دی، نشانیاں ظاہر کر دی. لیکن جو امریکہ والا چیز ہے نا، یہ آپ کو اگلے 7 سال میں امریکہ میں آپ کو اب مزید اور زیادہ چیزیں جو ہیں وہ کسی طور پہ کولیٹرل ڈیمیج کے علاوہ ان کی اسٹیٹ پالیسی جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہوں گی. اب وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی، وہاں پہ ون مین شو نہیں ہوگا. وہاں پہ ہر اسٹیٹ کوشش کرے گی کہ ہمارا نمائندہ ہماری اسٹیٹ کے ڈیسیژنز کرے اور وہی ڈیسیژن جو ہیں کسی طور کے اوپر فائنل اتھارٹی بنے. اور یہی چیز آپ کو امریکہ میں اگلے آنے والے 7 سے 8 سال میں نظر آئے گی کہ اس میں بہت سارے اس طرح کی اپوزیشن مزید پاور اسٹرینتھن میں آئیں گی، جس میں ٹیکساس آ جاتا ہے. پھر اس میں دوسری اسٹیٹ بہت پاورفل ہیں جو کہ ابھی بھی ایک جو ہے تقاضا کر رہی ہے کہ ہمیں اپنے رائٹس چاہیے اور ہمارا نمائندہ جو ہے وہ ہمارے فیصلے کرے گا. ہمارا فیصلہ واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھا ہوا شخص نہیں کرے گا.